أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان ایمان، یقیناً آپ سب روزے سے ہوں گے اور عظیم دن ہے، عظیم خوشی کا یہ لمحہ ہے، سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن. تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک اس امام کے صدقے، شہزادہ امن کے صدقے، شہزادہ سبز قبا کے صدقے آپ تمام کے دلی مرادوں کو خدا پورا فرمائے. اس ویڈیو میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھیں گے. آپ تمام سننے والوں کی طرف سے، آپ کے اہل و عیال اور آپ کے مرحومین کی طرف سے آپ بھی نیت کر لیجئے گا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، شامل رہیں گے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی پر جو 2 نقش تھے وہ کون سے تھے؟ ہم اور آپ بھی ان نقش کو اپنی رنگ پر، اپنی انگوٹھی پر وہ نقش کرا سکتے ہیں، اور ان نقش کو جو 2 عظیم اسم اعظم تھے ان کا ہم ورد کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، کامرانی حاصل کر سکتے ہیں، عزت حاصل کر سکتے ہیں اور دولت مال حاصل کر سکتے ہیں ان عظیم 2 نقش کی برکت سے. اور حصول عزت و دولت کا ایک بہترین مجرب اور مؤثر عمل جو ہمارے علماء بھی بتاتے ہیں، اور پریشانیوں اور ذلت سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے، وہ بیان کرنا ہے. تو آئیے سب سے پہلے آپ مومنین کی خدمت مبارک میں بتاتے چلیں، کیونکہ آج امام علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. تو امام علیہ السلام جس انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے اس انگوٹھی پر 2 نقش ہوا کرتے تھے. ایک نقش جو لکھا ہوا ہوتا تھا العزت للہ، اور دوسرا نقش حسبی اللہ. تو آپ مومنین بھی اگر آپ انگوٹھی پہنتے ہیں، اگر چاہیں تو یہ 2 نقش یہ لکھوائیں العزت للہ حسبی اللہ. اور اگر چاہتے ہیں کہ ان 2 نقش کو جو مولا کی انگوٹھی پر تھے بطور تسبیح پڑھنا چاہیں، بطور ورد کرنا چاہیں، اپنی عزت میں اضافے کے لیے، اپنی شہرت میں اضافے کے لیے، مقام عالی پانے کے لیے اور ہر کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو 2 ان اسماء کا العزت للہ حسبی اللہ، ان 2 ذکروں کا، ان 2 اذکار کا جو ہے ورد کرتے رہیں تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی. اور دوسرا یہ کہ جو بندے، جو مومنات چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دولت عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے، لوگوں کے ہاں صاحب شرف شمار ہوں، تو انہیں چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد سورہ قاف کو 1 مرتبہ تلاوت کریں. ان 2 نمازوں کے بعد، فجر کی نماز اور نماز عشاء کے بعد سورہ قاف کی تلاوت کریں. اور جو بندہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے حصول دولت بھی ہوگا، یعنی دولت بھی اسے حاصل ہوگی، عزت بھی اسے حاصل ہوگی، اور ہر ذلت اور پریشانی سے محفوظ رہے گا، مأمون رہے گا. یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے اور جلالی ترین عمل میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے بزرگ علماء کے نزدیک. تو آئیے صاحبان ایمان، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، آپ سبھی کی نیابت میں، آپ سب کے مرحومین مرحومات کی نیابت میں، بالخصوص وہ ہمارے مولا آقا جو حقیقی وارث ہیں اس خوشی کے، اس کی نیابت مبارک میں بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا صفوة اللہ، السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا صراط اللہ، السلام علیک یا بیان حکم اللہ، السلام علیک یا ناصر دین اللہ، السلام علیک ایہا السید الزکی، السلام علیک ایہا البر الوفی،
السلام علیکہ ایہا القائم الامین، السلام علیکہ ایہا العالم بالتاویل، السلام علیکہ ایہا الہادی المہدی، السلام علیکہ ایہا الطاہر الزکی، السلام علیکہ ایہا التقی النقی، السلام علیکہ ایہا الحق الحقیق، السلام علیکہ ایہا الشہید الصدیق، السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں 2 رکعت نماز ہدیہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پڑھ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔